السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خاص قسم کے گھوڑوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا میں پائے جاتے تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ وہ ایسے گھوڑے تھے جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، سنہرے پنکھوں، چاندی جیسی رنگت والے، تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے شان ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ ہم آج اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑوں کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے، جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑوں کا شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتا تھا جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ نیز ان گھوڑوں کے تربیت کے لیے نوکر چاکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استابل ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت ان کی نسل کے متعلق قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر ہوئی۔ ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کرے، لہٰذا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں بھی اس تخت پر سیر کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش کو پوری کریں، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن وہ اب ان کی دسترس سے نکل چکے تھے، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو پکڑ لائیں۔ ان جنوں نے کہا، ہم خشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں کو روح پوش چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، وہ جن کا جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنوں نے جواب دیا، اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کے اس جن نے آپ کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کو ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ جن تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازو کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جنوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس گھوڑے کو لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو انہوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جید کی جمع ہے جس کا معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا جن میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے لیے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تو دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی عبادت سے اس چیز نے مجھے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان پر کبھی پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد بھی دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے میں ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں ہی کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والوں گھوڑوں کا محض قصے، کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا تو وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا یہ میری گڑیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے
جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تھے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علیہ مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی کی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجر نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔